بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، شب برأت میں کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی اور کیا محروم بندوں کی مغفرت کی کوئی شکل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 کینہ پرور، نمبر 3 ناحق قتل کرنے والا، نمبر 4 قطع رحمی کرنے والا، نمبر 5 ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، نمبر 6 والدین کا نافرمان، اور نمبر 7 شراب کا عادی۔ لیکن اگر یہ گناہ گار بندے شب برأت سے قبل یا شب برأت میں اپنے ان جرائم سے سچی پکی توبہ کر لے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے تو امید ہے کہ باری تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دے گا۔ ماہ شعبان ایک بابرکت مہینہ ہے۔ شعبان عربی زبان کے لفظ شعبن سے بنا ہے، جس کے معنی پھیلنے کے آتے ہیں، اور چونکہ اس مہینے میں رمضان المبارک کے لیے خوب بھلائی پھیلتی ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اکثر حصے میں روزے رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں: ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان وما رأیتہ فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان، یعنی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک کے علاوہ کسی پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں، اور میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوں۔ ایک اور حدیث میں فرماتی ہیں: کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں سے زیادہ یہ بات پسند تھی کہ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان سے ملا دیں۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے سوا لگاتار 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پورے مہینے کے ساتھ ساتھ شعبان کے بھی تقریباً پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے اور بہت کم دن ناغہ فرماتے تھے۔ محترم ناظرین اور سامعین، ماہ شعبان میں روزے کی حکمتیں۔ ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ نفلی روزے رکھنے کی کئی اسباب اور کئی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے چند یہاں پر ہے۔ علامہ محب طبری نے 6 حکمتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے 4 حکمتیں وہ ہیں جن کی طرف احادیث میں بھی اشارہ کیا گیا ہے، انہی کو یہاں ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین اور سامعین، رمضان کی تعظیم اور روحانی تیاریاں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا: ای الصوم افضل بعد رمضان؟ قال شعبان لتعظیم رمضان۔ ترجمہ: رمضان المبارک کے بعد افضل روزہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا: رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کا روزہ، یعنی رمضان المبارک کی عظمت، اس کی روحانی تیاری، اس کا قرب اور اس کے خاص انوار و برکات کے حصول اور ان سے مزید مناسبت پیدا کرنے کا شوق اور داعیہ ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے کا سبب بنتا تھا، اور شعبان کے ان روزوں کو رمضان کے روزوں سے وہی نسبت ہے جو فرض نمازوں سے پہلے پڑھے جانے والے نوافل کو فرضوں سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، یعنی جب آدھا شعبان باقی رہ جائے تو روزے مت رکھو۔ تو علماء نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اس حدیث شریف میں ممانعت ان لوگوں کے لیے ہے جن کو روزہ کمزور کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اس حدیث شریف میں یہ حکم دیا گیا، یہ فرمایا گیا کہ نصف شعبان کے بعد روزے مت رکھو، روزے نہیں رکھو، بلکہ
کھاؤ پیو اور طاقت حاصل کرو تاکہ رمضان المبارک کے روزے قوت کے ساتھ رکھ سکو اور دیگر عبادات نشاط کے ساتھ انجام دے سکو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ طاقتور تھے، روزوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزوری لاحق نہیں ہوتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان کے بعد بھی روزے رکھتے تھے، اور امت میں سے جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں اور روزے ان کو کمزور نہیں کرتے اور وہ روزے کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتے، وہ بھی نصف شعبان کے بعد روزے رکھ سکتے ہیں۔ روزے رکھنے کی اجازت ہے۔ ممانعت صرف ان لوگوں کے لیے ہے، صرف ان لوگوں کو روکا گیا ہے جن کو کمزوری لاحق ہوتی ہے، جن کو پریشانی ہوتی ہے۔ محترم ناظرین اور سامعین، فائدہ نمبر 1، مندرجہ بالا احادیث شریفہ سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی حکمتوں کی وجہ سے شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے اور روزے کو پورا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، یعنی جب آدھا شعبان باقی رہ جائے تو روزے مت رکھو، روزے نہ رکھو۔ تو علماء نے اس کا یہ مطلب بیان کیا کہ اس حدیث شریف میں ممانعت ان لوگوں کے لیے ہے جن کو روزہ کمزور کرتا ہے، جن کو روزہ کمزور کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اس حدیث شریف میں یہ حکم دیا گیا، یہ فرمایا گیا کہ نصف شعبان کے بعد روزے مت رکھو، روزے نہیں رکھو، بلکہ کھاؤ پیو اور اپنے جسم کو تندرست بناؤ اور طاقت حاصل کرو تاکہ رمضان المبارک کے روزے قوت کے ساتھ بشاشت کے ساتھ رکھ سکو اور دیگر عبادات نشاط کے ساتھ انجام دے سکو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ طاقتور تھے، تندرست تھے، روزوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزوری لاحق نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصف شعبان کے بعد بھی روزہ رکھتے تھے، روزہ رہتے تھے، اور امت مسلمہ میں سے جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں، جو لوگ اس روزے کو رکھ سکتے ہیں اور روزے ان کو کمزور نہیں کرتے اور روزے ان کو لاغر نہیں کرتے اور روزے ان کو پتلا نہیں کرتے، وہ بھی نصف شعبان کے بعد روزے رکھ سکتے ہیں، روزے کو رکھ سکتے ہیں، روزے رہ سکتے ہیں۔ ممانعت صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کمزوری لاحق ہوتی ہے، جن کو پریشانی ہوتی ہے، جو روزہ رکھ کر کے پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ فائدہ نمبر 2، ماہ شعبان کے روزے صحیح روایات سے ثابت ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے، جیسا کہ تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ لہٰذا شعبان کے کم از کم پہل نصف حصے میں روزے رکھنے چاہیے اور اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ اگرچہ یہ روزے نفلی ہیں، نہ رکھنے پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ محترم ناظرین اور سامعین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اگلے ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔